محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، لاسٹ فرائیڈے کو پچھلے جمعے کو میں نے اہل بیت سے متعلق گفتگو کی تھی۔ اہل بیت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے۔ دھیان سے سمجھنے کی بات ہے۔ اور اہل بیت کے اندر کون کون لوگ شامل ہیں، کون کون لوگ اہل بیت کی لسٹ میں آتے ہیں، وہ سب باتیں میں نے آپ کے سامنے بتلائی تھی۔ اہل بیت میں سب سے پہلے ازواج مطہرات یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آتی ہیں، جو ہم سب کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں، جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے والد کا درجہ رکھتے ہیں۔ ایک بات آپ نے سنی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے ہیں، 11 شادیاں کی ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے یہی بات بیان کرنے والا ہوں۔ عام طور سے آپ نے اس پر گفتگو نہیں سنی ہوگی۔ اگر آپ اس کو دھیان سے سنیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری باتیں آج آپ کی کلیئر ہو جائیں گی، سمجھ میں بھی آ جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے۔ سب کی ڈیٹیلز اور سب کی تفصیل تو مختصر وقت میں نہیں آ سکتی ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ چند نکاح جو آپ نے کیے ہیں شروع میں ان پر مختصر سی روشنی ڈالوں، باقی جو بچیں گے وہ اگلے جمعے میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ میں نے لاسٹ جمعے کو بھی یہ بتلایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے کیا ہے۔ یہ آپ کی سب سے پہلی بیوی ہیں، اور اس کا پس منظر بھی بتایا تھا کہ حضرت ختیجہ مکے کی ایک مالدار لیڈی تھی، تاجرات بزنس وومن تھی، اور اتنی بڑی تاجرہ کاروباری تھی کہ پورے مکے کا مال تجارت، سب تاجروں کا مال تجارت ایک طرف اور حضرت ختیجہ کا مال تجارت ایک طرف برابر ہوتا تھا، اتنی مالدار تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ڈیل کی کہ مال ہمارا ہے، آپ ہمارا مال لے کر شام جائیے، سیریا جائیے، پھر وہاں سے یہاں آئیے، یہاں سے وہاں جائیے، تجارت کیجیے، جو پروفٹ جو نفع ملے گا اس میں آپ بھی حقدار رہیں گے اور ہمارا بھی حصہ رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کام کیا۔ حضرت ختیجہ کا ایک غلام حضور کی خدمت کے لیے ساتھ جایا کرتا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے، آپ کی عمر تقریباً 23-24 سال کے لگ بھگ ہے۔ تو وہ حضور کے ہاؤ بھاؤ کو، حضور کے اخلاق کو دیکھتا اور ساری باتیں بعد میں آ کر حضرت ختیجہ کو بتاتا تھا اور آپ کی بہت تعریفیں کیا کرتا تھا۔ حضرت ختیجہ آپ کے اخلاق سے، آپ کے کیریکٹر سے اتنی امپریس ہوئی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پرپوزل بھیج دی کہ آپ مجھ سے نکاح فرما لیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور دادا تو حیات نہیں تھے، مگر آپ کی کفالت آپ کے چچا حضرت ابو طالب کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے حضرت ختیجہ سے یہ کہا کہ میرے چچا ہیں، میں اپنے چچا سے اس بارے میں ڈسکس کروں گا، ان سے مشورہ اور رہنمائی طلب کروں گا، وہ جیسا کہیں گے ویسا کریں گے۔ آپ نے اپنے چچا سے کہا، چچا نے اس پرپوزل کو ایکسیپٹ کر لیا اور آپ کو کہا کہ آپ اس نکاح کے لیے ہاں کر دیجئے، اور خود خطبہ نکاح پڑھ کر حضرت ختیجہ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھا دیا۔ نکاح ہو گیا۔ یہاں پر غور طلب بات یہ جو آپ کو اور مجھے سمجھنی ہے کہ اس وقت حضور کی عمر صرف 25 سال ہے اور حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال ہے۔ حضرت ختیجہ کی اس سے پہلے 2 مرتبہ شادی ہو چکی ہے، 2 مرتبہ وہ بیوہ ہو گئی ہیں، طلاق مل گئی ہے، بیوہ ہو گئی ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے ان کو نکاح کا پرپوزل بھیجا تھا کہ آپ ہم سے نکاح کر لیں، مگر حضرت ختیجہ نے کسی کا پرپوزل ایکسیپٹ نہیں کیا۔ مگر حضرت ختیجہ نے خود نکاح کا پیغام بھیجا ہے حضور کو، اور حضور نے اپنے چچا کی رہنمائی اور مشورے پر، یعنی اپنے جو بڑے ہیں گارجن ہیں ان کے مشورے اور رہنمائی پر حضرت ختیجہ سے نکاح کر لی۔ حضور کی نکاح کے وقت 25 سال ایج ہے اور حضرت ختیجہ کی 40 سال ایج ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ آپ حضرت ختیجہ کے ساتھ رہے، حضرت ختیجہ آپ کے ساتھ رہی، اور جب تک حضرت ختیجہ زندہ رہی، حیات رہی، اس وقت تک آپ نے کوئی دوسرا نکاح بھی نہیں کیا۔
حضرت ختیجہ ہی سے آپ کی ساری اولاد ہوئی ہیں سوائے ایک لڑکے حضرت ابراہیم کو چھوڑ کر، باقی ساری اولادیں یعنی 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں جن کا میں نے پچھلے ہفتے ذکر کیا تھا، یہ سب حضرت ختیجہ سے ہوئی۔ حضرت ختیجہ مالدار تو تھی، تاجرہ تھی، مگر اس کے علاوہ نہایت سمجھدار عورت تھی، نہایت سپورٹیو مزاج کی عورت تھی۔ حضرت ختیجہ کے مال نے اور اتنا نفع پہنچایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو اور مسلمانوں کو کہ کسی دوسری عورت کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا ہوگا۔ سب کچھ جو حضرت ختیجہ کے پاس تھا وہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ اس لیے آپ بھی نہایت محبت کرتے تھے اور ساری اولادیں ان سے ہوئی تھی سوائے ایک بیٹے حضرت ابراہیم کو چھوڑ کر، اس لیے آپ نے ان کے رہتے ہوئے کوئی دوسرا نکاح بھی نہیں کیا۔ جب ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا تو اس وقت جب آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی تو اس وقت آپ گھبرائے ہوئے تھے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المدثر، یہ دونوں صورتیں اس وقت نازل ہوئی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا حضرت ختیجہ نے، بہت زیادہ ساتھ دیا۔ حضرت ختیجہ عمر دراز تھی، تجربے کار تھی اور بہت سمجھدار تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑی رہی۔ اور ان کی خوش نصیبی اور ان کی دانائی اور خوش نصیبی کی بات یہ تھی کہ حضور پر سب سے پہلے جو ایمان لائی ہیں وہ آپ کی پہلی بیوی یعنی حضرت ختیجہ ہی لے کر آئی۔ آپ کو اپنے قریبی کسی رشتہ دار سے ملوایا، جو ان کا قریبی رشتہ دار تھا، جو توریت اور زبور وغیرہ کا علم رکھتے تھے کہ میرے شوہر کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ ان کے پاس ایسے ایک آدمی آیا اور انہوں نے ان پر وحی نازل کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر موقع پر حضرت ختیجہ نے سپورٹ کیا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، آپ کے نکاح میں اور بیوی بھی آ گئی، تو آپ حضرت ختیجہ کو یاد کیا کرتے تھے اور ان کی بڑی تعریفیں کرتے تھے دوسری بیویوں کے سامنے، یہاں تک کہ دوسری بیویوں کو حضرت ختیجہ پر رشک ہوتا تھا کہ وہ کتنی اچھی عورت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد بھی آج تعریف کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ مجھے حضرت ختیجہ پر رشک آیا کرتا تھا کہ حضور ان کا کتنا احترام کرتے ہیں، مرنے کے بعد بھی ان کو کس محبت اور کس قدر احترام کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ دل میں خفا بھی ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے نبی آپ بھی اس بوڑھی عورت کو ہی یاد کرتے رہتے ہیں، تو حضرت عائشہ کی اس بات پر آپ سخت ناراض ہوئے، آپ حضرت عائشہ سے خفا ہو گئے۔ حضرت ختیجہ کا یہ احترام تھا۔ بہرحال حضرت ختیجہ جب تک آپ کے نکاح میں رہی، زندہ رہی، آپ نے جو ہے کسی اور سے نکاح نہیں کیا۔ یہ نکاح آپ کا اپنے مقصد سے ہوا تھا۔ جیسے انسان اپنی زندگی میں شادی کرتا ہے، کسی نہ کسی جگہ پر شادی کرتا ہے، اپنے مقصد سے کرتا ہے، تو یہ آپ کا نکاح ہوا تھا۔ اس کے علاوہ یعنی حضرت ختیجہ کے علاوہ آپ نے جو 10 نکاح کیے ہیں، 10 نکاح اور کیے ہیں، وہ آپ نے اپنے انٹرسٹ یا اپنے مفاد یا اپنے فائدے کے لیے نہیں کیے۔ یہ بات غور سے سمجھنے کی ہے، جب اس کو غور سے سنیں گے سمجھیں گے تب سمجھ میں آئے گی۔ آپ نے جو اس کے علاوہ 10 نکاح کیے ہیں وہ آپ نے 3 انٹرسٹ کی وجہ سے کیے ہیں۔ یا تو آپ نے ملی انٹرسٹ یعنی سوسائٹی کے انٹرسٹ، سماجی فائدے کے لحاظ میں کیے ہیں، یا آپ نے ملکی انٹرسٹ، ملکی مفاد جس کو اسٹیٹ انٹرسٹ کہتے ہیں، اس مفاد میں کیے ہیں، یا آپ نے شخصی مفاد، شخصی مصلحت جس کو کہتے ہیں انڈیویجول انٹرسٹ، اس کے تناظر میں کیے ہیں۔ باقی اپنی خواہش کے لیے آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا حضرت ختیجہ کے علاوہ۔ آپ یہاں دھیان سے یہ سوچنے کی کوشش کیجئے اور سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت ختیجہ رہی ہیں، اور آپ جب مدینہ شفٹ ہوئے تو آپ کی عمر تقریباً 53 سال ہے۔ حضرت ختیجہ کے نکاح کے بعد جب آپ کو بیوی کی ضرورت پیش آئی، ایک طرف آپ کے اوپر نبوت کی، نبی ہونے کی ذمہ داریاں ہیں، آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، دوسری طرف حضرت ختیجہ کا انتقال ہو چکا ہے، گھر میں بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، ان کی ذمہ داری کون سنبھالے؟ تو اس لیے آپ نے اور گھر کی جو عورتیں تھیں آپ کے خاندان کے، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ نکاح کر لیجیے۔ کسی نے، ایک عورت تھی، ایک خاتون تھی، صحابی حضرت خولہ، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ ابو بکر کی بیٹی عائشہ سے نکاح کر لیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو ابھی چھوٹی ہے، اس کی عمر تو ابھی کم ہے، اس سے نکاح کر کے میرا فی الحال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مجھ کو تو ایک عمر دراز خاتون کی ضرورت ہے جو گھر کی ذمہ داریاں سنبھال سکے۔ تو اس لیے آپ نے ایک عمر دراز خاتون حضرت سودا
حضرت سودا سے نکاح کیا۔ حضرت سودا کی عمر اس وقت تقریباً 50 کے لگ بھگ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی تقریباً اتنی ہی ہے۔ بہرحال حضرت سودا سے نکاح ہو گیا۔ حضرت سودا سے جب نکاح ہو گیا تو حضرت خولا نے آپ کو اب مشورہ دیا کہ آپ ابو بکر سے کہہ دیں اور عائشہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیج دیں کہ ابھی نکاح ہو جائے گا، بعد میں رخصتی ہو جائے گی۔ اب یہاں سے دھیان سے سنیے گا، حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے جب یہ بات آئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بھائی ہیں، میں تو ان کو بھائی مانتا ہوں، تو اس لحاظ سے عائشہ ان کی بھتیجی ہے کہ بھتیجی سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تو آپ نے فرمایا کہ آپ میرے نسبی بھائی نہیں ہیں، رشتہ داری والے بھائی نہیں، نسبی بھائی، آپ میرے ایمان والے بھائی ہیں، مومن بھائی ہیں، تو آپ کی بیٹی سے میرے نکاح ہو سکتا ہے۔ اب دھیان سے سنیے گا، تو بہرحال 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ کا نکاح آپ سے کر دیا گیا۔ اس وقت آپ بھی مکے میں تھے، حضرت ابو بکر اور حضرت عائشہ بھی مکے میں تھے، صرف نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، اس لیے کہ حضرت عائشہ اس وقت اس ایج کی نہیں تھی کہ ان کی رخصتی کی جا سکے، وہ نابالغہ تھی۔ عرب میں اس وقت یعنی اس زمانے میں چھوٹی بچیوں کی اور چھوٹے بچوں کی شادی کرنے کا رواج عام تھا۔ 9-10 سال میں، 10-11 سال میں، جیسے عرب کا جو علاقہ ہے بہت گرم علاقہ ہے، بہت گرم علاقہ ہے، وہاں انسان بھی، لڑکا بھی اور لڑکیاں بھی جلدی بالغ ہو جاتے ہیں، بالغ ہوتے ہی بہت سارے لوگ اپنی بیٹیوں کی اور اپنے بیٹوں کی شادی کرتے دیتے، تو وہاں پہ رواج عام تھا۔ ہمارے یہاں رواج یہ عام نہیں ہے کہ چھوٹی بچیوں کی اس طرح شادی کی ہے، مگر اس زمانے میں یہ رواج عام تھا، اس کو کوئی برا بھی نہیں سمجھتا تھا۔ بہرحال حضور کا نکاح ہو گیا اور رخصتی یہ مدینے میں پہنچنے کے بعد یعنی پہلے سال میں ہوئی، اور حضرت عائشہ سے یہ جو نکاح ہوا ہے، حضرت عائشہ سے یہ جو نکاح ہوا ہے، یہ اللہ کے نبی نے اپنی کسی مصلحت سے، اپنے کسی نفسانی خواہش سے نعوذ باللہ ایسا نہیں کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ ہدایت دی گئی کہ آپ عائشہ سے نکاح کریں۔ آپ کی 11 بیویوں میں سے حضرت عائشہ ہی صرف کنواری تھی، باقی آپ کی جو 10 بیویاں ہیں ساری بیوائیں تھیں۔ حضرت سودا جو دوسرے نکاح میں آپ کے پاس آئی وہ بھی بیوہ تھی۔ آپ نے بیوہ عورتوں سے نکاح کر کے لوگوں کو اور پورے سماج کو اور پوری امت محمدیہ کو یہ پیغام دیا کہ یہ عورتیں بیوہ جو ضرورت مند ہیں ان کے ساتھ نکاح کرو، اس کے اندر ثواب ہے، اس کے اندر فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ سے نکاح کی جو مصلحت تھی وہ مصلحت ملی مصلحت ہے، یعنی سوسائٹی کا اس کے اندر فائدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خذوا نصف دینکم من حمیرہ، کہ اے لوگو تم دین کا آدھا حصہ حمیرہ یعنی حضرت عائشہ سے حاصل کرو۔ اب آپ دیکھیے کہ انسان کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، ایک حالت ہوتی ہے جلوت کی، ایک حالت ہوتی ہے خلوت کی۔ انسان کی ظاہری حالت ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں۔ ایک انسان کی خلوت کی حالت ہے جو تنہائی کی حالت ہے، جس کے بارے میں یعنی پرائیویٹ لائف، جس کے بارے میں گھر کی لائف، اس کے بارے میں باہر کے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اب حضور کی جو ظاہری لائف ہے، جو ظاہری زندگی ہے، اس کو ہر آدمی دیکھ رہا ہے۔ حضور ایک نبی ہے، ایک لیڈر ہے، دیکھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے کہ دین کا کیا حکم ہے، اس کو سیکھ رہا ہے، اس کو ایبزورو کر رہا ہے، یاد کر رہا ہے۔ مگر حضور کی گھریلو زندگی کیسی ہے، حضور کی گھر والی زندگی کیسی ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ تو حضور کو اللہ کی طرف سے یہ ہدایت دی گئی کہ آپ ایک ایسی خالی ذہن والی لڑکی سے شادی کرو کہ جس کا ذہن بالکل خالی، مائنڈ بالکل بلینک خالی، وہ آپ کی لائف کو پڑھے، ہر چیز کو دیکھے، اور آپ کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کو دیکھ کر ساری چیزیں جو اس نے سیکھی ہیں وہ دوسرے لوگوں کو بعد میں آپ کو سکھاتی رہے، بعد میں دوسرے لوگوں کو بتاتی رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح ہوا ہے وہ اس مقصد کے تحت ہوا ہے۔ حضرت عائشہ نے اس نکاح کے مقصد کو پورا کیا۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ عورتوں میں سب سے زیادہ حدیث کو بیان کرنے والی حضرت عائشہ ہیں۔ تقریباً 2100 سے 2200 حدیث وہ ہیں جو حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر، سمجھ کر، حضور کی باتوں کو سن کر بعد میں لوگوں کو سکھلائی ہیں، بتلائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب وہ خلیفہ تھے، بہت ساری باتیں ایسی ہو جاتی تھیں کہ حضرت ابو بکر اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، حضرت عمر فاروق نہیں جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے،
اور دوسرے صحابی بڑے بڑے صحابی ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے، تو حضرت عمر اور بڑے صحابی جاتے تھے حضرت عائشہ کے حجرے کے پاس، پس پردہ سلام کے بعد عرض کرتے تھے کہ کیا آپ کے علم میں کوئی اس طرح کی بات ہے جو حضور نے اس موقع پر فرمائی ہو، اس موقع پر اس کے تعلق سے کوئی ہدایت بتائی ہو؟ تو حضرت عائشہ کے پاس ضرور کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی ہدایت، کوئی انسٹرکشن ضرور مل جاتی تھی جو تمام لوگوں کے اور تمام امت کے کام آتی تھی۔ تو حضور نے اس مقصد کے تحت حضرت عائشہ سے نکاح کیا۔ حضرت سودا سے نکاح اس لیے کیا ہے کہ گھر کی جو بچیاں ابھی چھوٹی ہیں ان کی کفالت بھی کرنی ہے، اور حضرت سودا ایک بیوہ عورت ہیں، بیوہ عورت سے نکاح کروں گا تو لوگ بھی میری نقل کریں گے، مجھے فالو کریں گے، وہ بھی بیوہ عورت سے نکاح کر لیں گے۔ حضرت عائشہ سے نکاح اس لیے کیا ہے کہ میری زندگی کو خالی ذہن ہے، میری زندگی کو پڑھیں گی، دیکھیں گی، سمجھیں گی، اور اس کو یاد کر کے میرے بعد لوگوں کو بتائیں گی اور سکھلائیں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقصد کو بطریق احسن کمپلیٹلی پورا کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جو نکاح، تو یہ معلوم ہو گیا کہ حضرت سودا سے آپ نے جو نکاح کیا ہے وہ ان کے فائدے کے لیے کیا ہے، کہ وہ بیوہ عورت ہیں، کہ ان کا بھی فائدہ ہوگا، ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی اور سماج کو ایک اچھا پیغام جائے گا، ایک تعلیم جائے گی۔ حضرت عائشہ سے جو نکاح کیا ہے وہ اسٹیٹ انٹرسٹ اس لیے کیا، اسٹیٹ انٹرسٹ نہیں، سماجی انٹرسٹ، سوسائٹی انٹرسٹ، کہ سماج کا اس سے فائدہ ہوگا، لوگ ان سے سیکھیں گے، میرے بعد تعلیم حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ بہت سارے آپ نے نکاح کیے ہیں تو ان تین مقصد کے تحت کیے ہیں۔ مثلا ایک اور مثال دیتا ہوں، باقی بات آئندہ بتاؤں گا۔ ایک اور آپ کی بیوی ہیں حضرت زینب بنت جحش، آپ نے ان سے جو نکاح کیا ہے وہ لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے کیا ہے۔ وہ کیا تعلیم تھی کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے حضرت زید بن حارثہ، آپ نے نام سنا ہوگا، یہ بعد میں آپ کے منہ بولے بیٹے بن گئے تھے۔ یہ ایک معزز خاندان سے تھے، قبیلہ بنو کلب سے ان کا تعلق تھا، ایک اونچے خاندان سے تھے۔ ان کے خاندان کی کسی سے لڑائی ہوئی، یہ ہار گئے، ان کو پکڑ کر، بچے تھے اور ان کے دوسرے خاندان کے لوگوں کو پکڑ کر گرفتار کر کے غلام بنا کر ایک مارکیٹ میں سوق عکاظ کے اندر بیچ دیا گیا۔ وہاں سے یہ بکتے مکہ آ گئے۔ حضرت خدیجہ کے ایک بھتیجے تھے حضرت حکیم بن حزام، انہوں نے حضرت زید کو خریدا اور لا کر حضرت خدیجہ کو دے دیا۔ حضرت خدیجہ کا جب نکاح حضور سے ہوا تو ساتھ میں یہ غلام بھی آپ کے پاس آئے، تو انہوں نے حضرت زید کو آپ کے حوالے کر دیا کہ یہ آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کی خدمت کریں گے۔ اب حضرت زید کے جو گھر والے ہیں، ان کی فیملی، ان کو نہیں معلوم کہ زید کہاں ہے، وہ تلاش کر رہے ہیں کہاں چلا گیا زید، کہاں بیچ دیا گیا۔ تلاش کرتے کرتے اتفاقاً حج کے ذریعے ان کو معلوم ہوا کہ مکے کے اندر ایک شخص کے یہاں حضرت زید رہتے ہیں اور ان کے غلام۔ وہ تلاش کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ڈھیر سارا مال و دولت لے کر آئے، اور حضور سے یہ ریکویسٹ کی کہ ہمارا بچہ ہے، ہم بھی معزز خاندان سے ہیں، آپ قیمت لے لیجئے اور اس کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر میں قربان جاؤں، آپ کے اخلاق اور آپ کا کیریکٹر اتنا اعلیٰ اور اتنا شاندار تھا کہ بچہ بھی جانتا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ سے آپ نے فرمایا کہ زید، یہ تمہارے والدین اور تمہارے والد اور تمہارے چچا آئے ہیں، اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو میری طرف سے اجازت ہے، مجھے کسی قیمت کی ضرورت نہیں، تم چلے جاؤ، اور اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ بھی رہ سکتے ہو، جیسی تمہاری مرضی۔ حضرت زید بن حارثہ نے حضور کی زبان سے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ ان کے گھر والوں نے انہیں ڈانٹا کہ بیوقوف، پاگل ہو گیا ہے، تو آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہا ہے۔ تو حضرت زید بن حارثہ نے فرمایا کہ مجھے ایسی غلامی بہت زیادہ پیاری اور عزیز ہے اس آزادی سے جو تمہارے پاس۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا ہاتھ پکڑا اور کعبے پر لے گئے، اور وہاں ان کو اٹھا کر مکے کے لوگوں کے سامنے کہے کہ آج سے میں زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا رہا ہوں، اس کو اپنا متبنہ بنا رہا ہوں، زید میرا وارث بنے گا اور میں اس کا وارث بنوں گا۔ تو آپ نے ان کو منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ ان کے گھر والوں نے دیکھا کہ پیار محبت ہے یہاں پر، حضور بہت پیار محبت کے ساتھ رکھتے ہیں، تو وہ بہرحال چلے گئے۔ حضرت زید پوری زندگی آپ کے ساتھ رہے۔ آپ نے حضرت زید کا نکاح کروایا اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش سے، جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، مگر حضرت زینب بنت جحش اور حضرت زید کا آپس میں مزاج نہیں مل پایا، آپس میں اختلاف ہوا، جس کی وجہ سے آخرکار مجبور ہو کر حضرت زید نے طلاق دے دی۔ اب یہاں ایک مسئلہ پیش آیا کہ حضور نے ان کو منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا، لوگ منہ بولے بیٹے کو بالکل سگا بیٹا سمجھتے تھے،
جس طرح سے اپنا سگا بیٹا ہوتا ہے ہر چیز میں اس کو شامل کرتے تھے، ایسا سمجھتے تھے، مگر اسلام کا حکم ایسا نہیں تھا کہ سگا بیٹا ہوتا ہے، منہ بولا بیٹا سگا بیٹا نہیں بن سکتا ہے۔ جس طرح سگا بیٹا وارث بنتا ہے، اس کو میراث ملتی ہے، اس طریقے سے متبنہ منہ بولے بیٹے کو وراثت میں حصہ نہیں مل سکتا ہے۔ جس طرح سگا بیٹے کا معاملہ الگ ہے اور اسی طرح منہ بولے بیٹے کا معاملہ الگ ہے۔ اب یہاں سے کیا واقعہ پیش آیا ہے اور آپ نے کس طرح نکاح فرمایا ہے، یہ میں آئندہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو بیان کروں گا، آپ تھوڑا پہلے آئیے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنائے، آمین سبحان۔